بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ سر بڑی انٹرسٹنگ خبریں اور ایک ایک خبر یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ میں تھمبنیل کے اندر بہت سی چیزیں بتا چکا ہوں اشارہ، لیکن ایک کے بعد ایک۔ سب سے پہلے بلاول صاحب جی، ایبٹ آباد میں آج پیپلز پارٹی کے کنونشن سے ان کا خطاب تھا اور انہوں نے سیدھا سیدھا نواز شریف اور شہباز شریف کو رسپونڈ کیا ہے۔ ایک تو نواز شریف کو کہ بچے، دوسرا شہباز شریف کا یہ کہ وہ میرے بھائی ہے، یہ کہہ کے انہوں نے رسپونڈ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے سیاسی مخالفین کوئی نہیں ہے، یہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا سیاسی مخالف کوئی نہیں، ہماری دشمنی صرف غربت سے ہے۔ اور کنونشن کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ سب 30 سال سے زائد کے نہیں ہو۔ جب آپ 30 سال سے زائد کے نہیں تو کیا ہم پاکستان کا مستقبل 70 سال کے بابوں کے حوالے کر رہے ہیں؟ یعنی جناب وہ کہنا چاہ رہے ہیں یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہ یہ 70 سال کے بابے نا یہ چاند مانگ رہے ہیں پاکستان کی شکل میں۔ یعنی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نا، کیونکہ زرداری صاحب کا خود کوئی عہدہ لینے کا کوئی پلان ہے نہیں ہے، اب کسی قسم کا عہدہ لینے کا پلان نہیں ہے، اب وہ کنگ میکر بن رہے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا یہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی عمریں گزر چکی ہیں، یہ لوگ سٹھیا گئے ہیں، تو برائے مہربانی ان کی بجائے یہ ملک مجھے دے دیں۔ پھر وہی بات آ گئی، وہ انوکھا لاڑنا نہیں، کھیلن کو مانگے چاندی، کھیلن کو مانگے پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اور چاند کی جگہ یہ ملک مانگ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپروچ ہے جی ان لوگوں کی۔ باریاں ایک تہاڈی تے ایک ساڈی۔ ابھی اب وہ میرا وزیر اعظم تھا، میں اس کا وزیر خارجہ تھا، تو یہ تھا، میں نے اس شہباز شریف پہ اپنا جہاز دیا رکھا بلاول صاحب کو کہ جائیں پوری دنیا میں گھومیں، ادھر وہ بلوچستان اور سندھ کے اندر اپنے معاملات سیدھے کر رہے تھے۔ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، یہ ہر چیز ایک پیٹرن کے اوپر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرا بلاول نے آج ایک پراپر رسپونڈ کیا ہے کہ یہ دونوں سٹھیا چکے ہیں، یہ بابے ہیں، ان کے حوالے ملک نہیں کیا جا سکتا، یوتھ کے حوالے کیا جائے، میرے حوالے کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ کہا۔ شیر افضل مروت عمران خان صاحب کے وکیل، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ٹکٹ اور الیکشن کے حوالے سے چیزوں کو کلیئر کیا انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ماضی میں الیکٹیبلز کے حوالے سے جو میری اپروچ تھی وہ درست نہیں تھی، کہ میں نے الیکٹیبلز شامل کیے، وہ جہانگیر ترین صاحب کے جہاز وغیرہ، انہوں نے کہا وہ درست نہیں تھی، اور مستقبل میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو پارٹی سے مخلص ہو۔ مطلب عمران خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹکٹ کے حوالے سے ڈائریکشن بھی دے رہے ہیں، اور ایسے لوگ ہوں گے جو پارٹی کے ساتھ ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، اور لائنز دے دی انہوں نے۔ شیر افضل اکثر بہت اہم ہے جی، ان کے پاس پارٹی کی ٹکٹ بھی آ چکی ہوئی اور بہت سے معاملات عمران خان صاحب کے لے کے وہ چل رہے ہیں جی، اور کس کو ٹکٹ دینی ہے اس سے متعلق بھی عمران خان صاحب سے گائیڈ لائن دی ہے۔ یعنی نظریاتی لوگ صف اول پہ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، انہیں کو ٹکٹ دی جائے گی۔ ہاں وہ لوگ جو جیل میں ہیں اور نااہل نہیں ہیں ان کو ٹکٹ دینی ہے جی، یہ تمام نظریاتی لوگ، اور وہی ٹکٹ کے حقدار ہیں۔ اور جو نظریاتی لوگ باہر ہیں، مجھے لگتا ہے کہ صنم وغیرہ بھی آ جائیں گی اس میں، اور جو لوگ نظریاتی لوگ باہر ہیں انہیں ہر حال میں ٹکٹ دیا جائے گا۔ یہ تو ایک دوسری خبر ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پرویز الہی صاحب کی پیشی تھی اور انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب دیے پرویز الہی، اور ایسی باتیں کی کچھ میری سمجھ میں آئی ہیں اور کچھ میری سمجھ میں نہیں آئی ہیں۔ میں دونوں جو سمجھ آئی وہ بھی آپ کو بتا، جو نہیں سمجھ آئی وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ پریس کانفرنس کرو۔ اچھا جی، اور نہ ہی پریس کانفرنس کے لیے میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ ہے۔ چلیے یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی، جو میری سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے اراکین جیل میں عمران خان سے ملنے آتے ہیں۔ آئی ایم ایف اور یورپی یونین کے اراکین عمران خان سے جیل میں ملنے آتے ہیں، اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ والا سیل میرا ہے۔ سر اس کا جتنا مطلب نکالنے کر لیں، اس بات کا مطلب ہے کہ یورپی یونین اور آئی ایم ایف کے لوگوں کی ملاقات سے بہت سے سوالات نکل سکتے ہیں نا سر۔ کیا کوئی ڈیل لے کے آ رہے ہیں؟ کیا کوئی آفر لے کے آ رہے ہیں؟ ان کو بھی تو پتا ہے نا ووٹ بینک کس کا ہے۔ کیا کوئی گارنٹیاں لے کے آ رہے ہیں؟ کوئی باہر لے جانے کی آفر ہے؟ کچھ بھی نکل، یہ سارے سوالات نکلتے ہیں جی اس پرویز الہی صاحب کے انکشاف سے۔ اور آگے کی بات سنیں، یہ بھی خبر آئی ہے جی کہ امریکی وفد نے اڈیالہ جیل میں دورہ کیا اور عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ یہ جیل ذرائع بت کہہ کے، جیل ذرائع کہہ کے خبر ہے جی۔ اچھا جی، اس میں گریگ ایڈورڈ، رابرٹ فرینکلن، ڈونلڈ مارک لائس اور پیٹر رچ نے دورہ کیا۔ اچھا اسٹوری نکلے گی سر ادھر سے بھی، یہ امریکی لوگ کیوں دورہ کر رہے ہیں، یہ کچھ ہے، اسٹوری نکلے گی، یہ ڈیولپنگ اسٹوری ہے، اور اس سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، مارک مائی ورڈز۔ یہ باتیں ہم اس کو لیفٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، یہ باتوں کا رزلٹ نکلنا ہی نکلنا ہے۔ میں تھوڑا انتظار کروں گا اس پہ، میں آگے کچھ زیادہ بولنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، تو اس کا رزلٹ کوئی نہ کوئی آئے گا۔
دوسرا عمران خان صاحب کے نا سائفر کیس میں آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں اپنی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ دی ہوئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل گئی اور وہاں تو ٹرائل چل ہی رہا ہے، اور اس پہ ابھی تک سپریم کورٹ نے ڈائری نمبر لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں کب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر بغیر سماعت کے لیے منظور کر دی۔ اعتراض سارے ختم ہو گئے۔ آج دوسری درخواست بھی عمران خان صاحب نے دائر کر دی ہے جی، اور دوسری درخواست ہے کہ سائفر کے مقدمے کو ہی خارج کر دیا جائے۔ پہلے ضمانت کی تھی سائفر میں ضمانت کے حوالے سے، اب سائفر کے مقدمے کو خارج کرنے کے لیے انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے جی، اور اس پہ اطلاعات یہ کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں لگا۔ اب دیکھیں پہلی والی ضمانت والی درخواست وہ ابھی تک انٹرٹین نہیں ہو رہی، یہ والی کب ہوتی ہے، لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب سائل ایک ہے درخواستیں بھی ایک سے ہیں تو دونوں کو ملا کے سماعت کی جا سکتی ہے۔ مطلب سپریم کورٹ پر پی ٹی آئی بہت تنقید کر رہی ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، اور جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، یعنی زیادہ دیر سپریم کورٹ اس کو ہولڈ کر کے نہیں رکھے گی۔ رجسٹرار کو بھی بہت سی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو وہ بھی ڈیفینیٹلی قاضی صاحب کو کہتے ہوں گے یا کہیں گے یا کچھ بھی ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ سندھ حکومت وفاق سے بھی زیادہ بڑی بازی لے گئی ہے۔ سندھ حکومت نے جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے، جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا جی، اس پہ اب ایک وہ بننا ہے، اس فیصلے کو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا جی، اور یہ کسی اور نے نہیں کیا، یہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ یعنی وفاقی نگران صوبائی حکومت نے کیا جی، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب نے فوجی عدالتوں کے خلاف ٹرائل روکنے کے حکم، انہوں نے کہا فوجی عدالتوں میں ہی ٹرائل ہونے چاہیے، اور یہ درخواست دائر کی۔ اب دیکھیں قاضی فائزہ صاحب کے یہ دوست ہیں، حالانکہ قاضی فائزہ صاحب فوجی ٹرائل کے حوالے سے بہت سخت قسم کا ذہن رکھتے ہیں، مگر جی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے یہ بڑی پیش رفت ہے۔ یہ جسٹس مقبول باقر صاحب جو ہیں نگران وزیر اعلیٰ، انہوں نے درخواست دے دی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ آخری ایک اور خبر پڑی آپ نے، بلکہ دو ہیں۔ عمران خان صاحب کا سائفر کیس میں جو ٹرائل تھا نا، اس کو سٹے ہے، جو ڈی بی بینچ ہے نا، ڈویژنل بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کیونکہ جو سنگل بینچ تھا جسٹس عامر فاروق صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹرائل جاری رہے گا، لیکن ڈی بی بینچ نے ٹرائل روک دیا تھا۔ پہلے 1 دن کی تاریخ تھی، پھر 17 کی تھی، اب نا وہ چلے گی یہ تاریخ 20 نومبر تک۔ 20 نومبر تک تاریخ گئی ہے، اور آج بھی گورنمنٹ ان کو مطمئن نہیں کر پائی عدالت کو، اور عدالت نے کہا کہ اس کیس میں عمران خان کو یہ جملہ بولا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کو پتہ ہے اس کیس میں ہم مطمئن نہیں کریں، اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزائے موت ہو سکتی ہے، تو اٹارنی جنرل نے کہا اللہ نہ کرے، تو جس پر عمران خان صاحب کے وکیل جو تھے سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا کہ بڑی بات ہے، گورنمنٹ بھی ہمارے موقف کے اوپر ہے، تو یہ بڑی بات تھی۔ تو بہرحال عدالت نے 20 نومبر تک جو ہے نا وہ سٹے دیا ہے، اور 20 نومبر کو ان کا بروز پیر اس کا فیصلہ اس کیس کا سنا دیا جائے گا۔ تو سر میری نظر میں ان تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ جیل میں عمران خان صاحب سے غیر ملکی لوگوں کی ملاقات، جس میں یورپین یونین، اس میں IMF اور یہ امریکی وفد۔ میں ویٹ کروں گا اس سے پہلے کہ بڑا کمنٹ کر۔ آپ کا خیال ہے فیڈ بیک پر ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔